الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال، والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. ہم نے تمہیں بہت تھوڑا دیا ہے. اوتیتم میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم نے خود حاصل نہیں کیا، تمہیں اللہ نے دیا ہے. وَمَا أُوتِيتُم، جو تمہیں ملا ہے، إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا ہے. بنیاد ہماری جہالت ہے. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ تعالیٰ جو میرا آپ کا خالق ہے، وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں جاہل پیدا کیا ہے. جب میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا کچھ نہیں جانتے. جہالت ہماری زندگی کا لازمی وصف ہے. انہ کان ظلوما جہولا. ظلم اور جہالت، یہ دو چیزیں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہیں. ہر ایک کو جاہل کیوں کہا گیا ہے؟ کہ جو وہ جانتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، جو نہیں جانتا وہ بہت زیادہ ہے. اس لحاظ سے میں اپنے فن میں پڑھوں، آپ اپنے فن میں پڑھیں، اور عمر نوح بیت جائے، 10-20 اور نوح علیہ السلام کی عمریں اکٹھی ہو جائیں، تو بھی جو کچھ ہم نہیں جانتے وہ لامحدود ہے، اور جو میں نے جانا وہ بڑا ہی محدود ہے. تو اس لامحدود اور محدود میں جب اللہ تعالیٰ تقابل کرتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑتا ہے کہ واقعی ہماری جہالت کی کوئی حد نہیں ہے. میرا بھائی ڈاکٹر ہے، وہ بتا رہا تھا کہ ہمارے یہ جو جسم ہے اس کا بھی کوئی 10-12% ہی معلوم ہوا ہے، باقی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں، جس پر ہر وقت ریسرچ ہو رہی ہے، ہر وقت جس پر کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. تو ابھی اپنے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں ہے، تو باقی کائنات کو کوئی کیا جانے گا، کوئی کیا سمجھے گا. تو انسان کی اصل جو قرآن کہتا ہے جہالت اور ظلم. اس کے ساتھ اس میں ایک کمی اور بڑھ جاتی ہے. کان الانسان عجولا، جلد باز ہے. پھر ایک کمی اور قرآن بتاتا ہے
وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، ناشکرا بھی ہے۔ پھر ایک کمی اور قرآن بتاتا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے۔ عورت، مرد، پڑھا ہوا، ان پڑھ، سب کے اندر یہ مشترک چیزیں ہیں، اس سے کوئی نکلا ہوا نہیں۔ ہاں انبیاء معصوم ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، عام انسانوں کی بات ہو رہی، میری آپ کی بات ہو رہی۔ اب وہ فرد چناب کلب کا ممبر ہو یا باہر گیٹ پر چنے بیچتا ہو، دونوں میں یہ چیزیں مشترک ہیں۔ اس کرسی پہ بیٹھ کے وہ دین کی دعوت دے رہا ہو، یہ سٹیج پہ کھڑا ہو کر وہ ناچ رہا ہو، وہ گا رہا ہو، سب ان کمیوں میں مشترک ہیں کہ ہماری جہالت زیادہ ہے، ہم میں جلد بازی ہے، ہم میں غصہ بہت ہے، ہمارے اندر ظلم نے جڑیں پکڑی ہوئی ہیں۔ صرف گالی دینے والے کو ظالم نہیں کہتے، زمین دبانے والے کو ظالم نہیں کہتے۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے جو اذان کی آواز سنے اور نماز نہ پڑھے، بہت بڑا ظالم ہے۔ تو اب یہ جو انسانی کمیاں ہیں یہ اس کے اندر اس طرح رچی ہوئی ہیں کہ اگر اب اپنے ہی علم سے یا اپنی زندگی کی گتھیوں کو سلجھائے اور اپنے ہی علم سے زندگی کی راہوں کو متعین کرے، اپنی چاہت سے ترجیحات کو قائم کرے، اپنے ہی ارادے سے زندگی کا کوئی مقصد بنا لے، تو اب آپ خود اندازہ فرمائیں اس کے پیچھے اتنی بڑی کمیوں کا چارٹ لگا ہوا ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ ظالم ہے، یہ جلد باز ہے، یہ ناشکرا ہے، یہ جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ اتنی کمیوں کے ساتھ میں اگر اپنی زندگی کے لیے خود کوئی ترجیحات قائم کروں گا تو آخری انجام خسارہ ہے۔ زندگی ایک امانت ہے، آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی، جسے ان قریب اللہ واپس لینے والا ہے۔ چناب کلب کی رنگین شام ہو یا وہ جھگیوں کی سیاہ رات ہو، موت سب پہ آئے گی اور قبر میں جا کر سب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جنازے سب کے اٹھ جائیں گے۔ انک میت و انہم میتون، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ قرآن یوں پھیلتا چلا گیا اور مضمون موت کو پھیلاتا گیا پھیلاتا گیا پھیلاتا گیا۔ اللہ نے اپنے سوا سب پر مہر لگا دی، موت ہے، نہیں کوئی بچ سکتا، سب نے اس پیالے کو پینا ہے۔ تو اب دیکھو نا، تھوڑی سی زندگی ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں۔ جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی پیسے کو ضائع نہیں کرتا، وہ بجٹ بناتا ہے۔ وہ چناب کلب کا ممبر بننے کے لیے پیسے نہیں دیتا، اس نے تو بجلی کا بل دینا ہے، اس نے بچوں کے لیے روٹی لانی ہے، سبزی لانی ہے، اور اس نے گیس کا بل دینا ہے، بیمار ہو کے لیے بچہ بیمار اس کی دوائی کے پیسے رکھنے ہیں، اس کے پاس فضول خرچی کے لیے پیسہ کوئی نہیں ہے، تو وہ بجٹ بناتا ہے۔ جتنا تنخواہ دار طبقہ ہے بجٹ بناتا ہے۔ تاجر لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر ضروری جگہ پہ لگ جائے اور ضرورت کے وقت پھر مانگنا پڑے۔ تو میرے بھائیو، مال کے لحاظ سے تو کوئی فقیر ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن ایک چیز میں ہم سب فقیر ہیں، اور اس فقر میں یہ ساری امت اور انسانیت مبتلا ہے۔ وہ فقر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اس دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے چند صبحیں، چند شامیں،
اور پھر مٹی کی چادر ہے اور مٹی کا بستر ہے اور مٹی کی چھت ہے اور وحشت کا گھر ہے اور اندھیروں کا گھر ہے اور کیڑوں کا گھر ہے اور بھول جانے کی جگہ ہے اور مٹ جانے کی جگہ ہے، پھر ہواؤں کے بگولے ہیں اور زمین کی کپ کپاہٹ ہے، وہ تھر تھراتی ہے، وہ نیچے کا اوپر پھینکتی ہے، اوپر کا نیچے لے جاتی ہے، اندر کی مٹی میری ہڈیوں کا چورا چورا، لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اب یہ کس کا چورا ہے، کسی خبر، کتنے بڑے بادشاہ تہ خاک ہیں، مٹ گئے، نام ہی مٹ گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، زمین کے زلزلوں نے قبروں کو اکھاڑ دیا، اندر کی مٹی کو باہر نکال دیا، اوپر پاگل ہواؤں نے حملہ کیا اور میرے چورے چورے کو ذرات کی شکل میں ہواؤں میں بکھیر دیا اور مجھے اس حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں میرا رب مجھے کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہیں یاد ہے جناب کلب والو، ایک وقت تم پہ ایسا تھا تمہاری ہستی کا کہیں وجود نہ تھا، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا، تو میں نے چاہا تمہیں بنا دوں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو، تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو، آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نتنے نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، پوروا نہ ملے، پوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، اور جسم کی ساخت نہ ملے، 3 اندھیروں میں بنایا، اور جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی، انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا، ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا، اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے، چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا، ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چونٹی زمین کے اندر 30,000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے، یہ ساری کائنات اور کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، کوئل کیا دینے والی کوے سے کیا نکلے گا، مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی بھدی آواز بنانی ہے، عقاب کو بلندیاں سکھانی ہے، مچھر کو پستی سکھانی ہے، گائے کے تھنوں میں دودھ اتارنا ہے، سانپ کے منہ میں زہر بنانا ہے، گلاب کو سرخ جوڑا پہنانا ہے، چنبیلی کو سفید جوڑا پہنانا ہے، پھلوں میں رس بھرنا ہے، کسی میں کھٹاس کسی میں مٹھاس، میرے بناتے ہوئے کوئی ایک میرا ہی کام تو نہ تھا کہ میں بن رہا ہوں، میرے ساتھ کھرب ہا کھرب قسم کی مخلوق، یہ تو میں نے موٹی موٹی مخلوق بنائی، جراثیم میں چلے جاؤ، ایٹم میں چلے جاؤ، وائرس میں چلے جاؤ، اور اس سے آگے چلے جاؤ،
کیا کچھ میرا رب بناتا ہے، اور اس سب کے بناتے ہوئے نہ وہ غافل ہوا نہ وہ جاہل ہوا کہ کام زیادہ بڑھ گیا تو کوالٹی کمزور پڑ گئی، کام زیادہ بڑھ گیا تو ڈیزائن خراب ہونے لگے، مخلوق زیادہ بڑھ گئی، گھٹ گئی، کم ہو گئی۔ میرے اللہ کی تخلیق اسی آن کے ساتھ، اسی شان کے ساتھ، اسی انداز کے ساتھ کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ بھولے نہ بھٹکے، ما کان ربک نسیا، کبھی نہ بھولے کبھی نہ بھولے، لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، بڑی چیزوں کو سنبھالتے بناتے مٹاتے چھوٹی چیزوں سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ چیونٹی پر بھی نظر، جبرائیل پر بھی نظر، مچھر پر بھی نظر، اسرافیل پر بھی نظر، گندی مکھی پر بھی نظر، میکائیل پر بھی نظر، اور پروانے پر بھی نظر، اور ملک الموت اسرائیل پر بھی نظر۔ جنت بھی سامنے، جہنم بھی سامنے، زمین کا اندر بھی سامنے، اوپر بھی سامنے۔ بلا وہو الخلاق العلیم، زبردست بنانے والا اللہ، اپنے علم میں کامل، تخلیق میں کامل۔ وہ اللہ مجھے بناتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے، پھر کائنات کو میری خدمت کے لیے لگاتا ہے، پھر جب میں آنکھ کھولتا ہوں تو دو جانیں میرے اوپر قربان ہونے کے لیے دن رات تیار ہوتی ہیں۔ ماں تھکتی ہے باپ کی گود، باپ تھکا ماں کی گود، اس کی چھاتیاں نہریں بن جاتی ہیں۔ 10 دفعہ اٹھوں، یہ وہی لڑکی ہے جو ماں کو پانی پلانے پر بھی آمادہ نہ ہوتی تھی، جو بھائی کو کہتی تھی خود پی لے، تیرے اپنے ہاتھ تیرے ساتھ ہیں۔ یہ وہی لڑکی ہے جب یہ ماں بنی ہے تو بچے نے 1 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 2 دفعہ اٹھایا یہ اٹھی، 10 دفعہ اس نے کچھ کہا یہ اٹھی، اور خوشی خوشی، کسی سے گلہ نہیں، شکوہ نہیں۔ کہنے والا کہہ دے بچہ ہمیں دے دیا کر، تو رات آرام سے سویا کر، صبح ہم سے لے لیا کر، کہ ہائے مر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا، میں رات کا جاگنا تو سہ لوں گی، بچے کی جدائی نہیں سہ سکتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اگر اللہ دل سے محبت کھینچ لے تو کوئی کسی کے لیے نہ جاگے۔ کسی کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ تفریق کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کا نظام چلا کہ 2 جانوں کو اس نے بے قرار کیا۔ باپ چکی کولو کے بیل کی طرح پستا رہا، گھستا رہا، اس کی جوانی گھلتی رہی، اس کی ہڈیوں کا رس نکل کر اس معصوم کی ہڈیوں میں اترتا گیا۔ زمین بچھ گئی، سورج کی کرنوں نے اس کی فصل کو پکایا، چاند نے مٹھاس کو دیا، پانی نے اس کو غسل دیا، اور اس کے پھلوں کو اس نے تر کیا، میٹھا کیا، روشن کیا، خوبصورت کیا۔ اس کائنات کا چپا چپا اس کی خدمت کے لیے استعمال ہوا۔ 15 سال اللہ نے کچھ نہیں کہا، چلو موج کر لو۔ جب 15 برس کا ہوا، کہا اب میری مان، میں تیرا خالق ہوں۔ تو کہتا اللہ ہے کون؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ کون ہے؟ ہاں، کوئی ہوتا نا دنیا کا حکمران، کب کا ہمیں صاف کر چکا ہوتا، یہ تو اللہ ہے، اللہ ہے۔ زمین کہتی اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، میں پھٹ جاؤں۔ جب گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں تو زمین اللہ سے اجازت مانگتے، اللہ تو اجازت دے تو میں پھٹ جاؤں، لے جاؤں ان کو اندر۔ اور سمندر کا پانی بپھرتا ہے، یا اللہ تو اجازت دیتا ہے میں چڑھ جاؤں، اور آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو ہم اتر جائیں، اڑا دیں۔ تو جس کی نافرمانی ہوئی ہے، جو دیکھ رہا ہے ماؤں کے گریبان چاک، اولاد باپ کو دھکے دے رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے، تاجر کا ترازو غلط ہو چکا ہے، حاکم کے دل سے دل نکل کر پتھر فٹ ہو چکا ہے، قاضی کا قلم بک چکا ہے، وکیل کی قابلیت مجرم کی جان چھڑانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، تاجر کی دیانت قصہ پارینہ بن چکی ہے، اور محبتیں نفرتوں میں بدل چکی ہیں۔ اذان پر 95% نماز کو نہیں جاتے، روزہ ٹھنڈا ہو کر بھی 80% روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ناراض تو میرا اللہ ہوتا، وہ کہتا پکڑو، جس کا میں نافرمان ہوں وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑو، دھسا دو، غرق کر دو، گردنیں اڑا دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي
اگر میرا بندہ ہے فمنی و الی عبدی، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ شہنشاہ اعظم ہے۔ کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان۔ ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد، ایسا مجرم، اپنی ذات میں منفرد مجرم۔ قرآن نے 2 رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں، 2 رکوع۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ہاں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے، کہو تیرا مانے کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، تو اس کے جو پاؤں اندر گئے تو وہ مارا گیا۔ کہنے لگا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، کہا پکڑو، تو وہ گردن تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ معافی دے دو، پکڑو، سارا اندر۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہا ہم نے اسے زمین میں دھنسایا خزانوں سمیت۔ جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا۔ وعزتی، اور کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی۔ وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا، پر اسے میں معاف کر دیتا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب کلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا دے، اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں، اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں، اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں، اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ، جب کائنات بنی تھی۔ انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی 15 کھرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، سورج تک نہیں جائیں گے۔ چلو سورج تک پہنچا دو، سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر، لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، 300 کھرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے۔ ہاں کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے۔ لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ، اکیلا ہی ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے۔ میرے بھائیو، اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے، یہی اللہ اس زندگی کو مٹاتا ہے۔ یہ امانت ہے، آپ کے پاس رزق ہے، امانت ہے، عزت ہے، امانت ہے، دولت ہے، امانت ہے، عہدہ ہے، امانت ہے، علم ہے، امانت ہے، جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے، امانت ہے، امانت۔ پوچھنے والا ہے اللہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی، سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو، سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ چار دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے۔ 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ 70 سال سے اوپر چلا جائے، اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں، دعا کرو اماں جی واسطے ہن سوکھا ہی کر دے وے اللہ، مطلب ہے کہ ہن لگی ہی جاوے، ساڈے ہی سر چڑھ گئی ہے۔ جن کو جنا ہوتا ہے نا، وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے۔ آپ نے چناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی، لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ ہاں، جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے، اور جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر، پانی پی کر، اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں، ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے، پیسے کی کمی نہیں، وقت کی کمی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں، اور میں جلد باز ہوں، اور میں جاہل ہوں، اور میں ظالم ہوں، اور میں ناشکرہ ہوں، اور میں متکبر ہوں۔ فرح فخور، یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے، فرح فخور، مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دوں نا، تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں، تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اور تیری چال بدل جاتی ہے، تیری گفتگو بدل جاتی ہے، ذرا جھٹکا دے دوں فیئوس قنوط، نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں، اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن دائیں بائیں موت، دائیں بائیں نوحے، دائیں بائیں جنازے، دائیں بائیں قبریں، اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا، تو بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، باقی کون پوچھتا ہے، صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا، لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا۔ 12 ربیع الاول کی دوپہر، جون کا گرم مہینہ، 23 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، اور چپکے سے جبریل اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو۔ وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، نہ پہلے نہ بعد، نہ پہلے نہ بعد۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ کہاں جی، آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ آنکھوں سے سوال کیا، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے گا یا رسول اللہ،
اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ تو آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، اللہ کے بعد عظمتوں کی بلندیوں کی انتہا پر پہنچے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو یا اللہ تو اس فیصلہ باد کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا، اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو واسطہ ہیں، جو راستہ ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیچ میں واسطہ بنایا۔ ہر نبی ہر دور میں انسانوں کے لیے واسطہ ہوتا تھا، ہر نبی ہر دور میں لوگوں کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرنے والا ہوتا تھا۔ جب ہمارے نبی آئے تو بس مہر لگ گئی ختم نبوت کی۔ جب آپ اللہ کے دربار میں معراج میں پیش ہوئے تو آپ نے عرض کیا اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل بنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے گئے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، ذرا قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو فی البدی بتائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا، اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جسے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اس پر عزت کا ویزا لگے گا، اس پر جنت کا ویزا لگے گا، اس پر دنیا کے فتوحات کا ویزا لگے گا۔ اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے واسطے۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند صبحیں چند شامیں، پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، کوئی نہیں ہے، بنا لو مجھے ممبر، بڑا پیسہ ہے، یہ مل لگا لو، وہ مل لگا لو۔ وہ وقت تھوڑا ہے، وہ زندگی تھوڑی ہے، پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے، چند گھڑیاں، پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے، پھر غموں کی کالی راتیں ہیں، پھر چھید دینے والے صدمے ہیں، اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی عزت ذلت، اس کا عروج زوال، اس کی بقا فنا، اس کا ہنسنا رونا، اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی زندگی موت، اس کا اقتدار قبر، کچھ نہیں ہے۔ سنبھل کے چلو بھائیو، سنبھل کے چلو، وقت تھوڑا ہے۔ پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ وقت تھوڑا ہے۔ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے، پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی، جیسے ہم 30 برس کا نوجوان اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے، 40 برس میں پختہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی۔ چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو تو 100 سال بعد بدماشی کر لو تو پچھلے 100 سال توبہ کر لو۔ وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے، سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئیں۔ زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار۔ پہلے لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے۔ لہذا بھائیو
یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے. اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو. وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں. وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا. وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے. اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا. جنت کا دروازہ بند ہوگا اور سارے جنتی پل سرات پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے. دوزخ پیچھے رہ گئی. نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے. اتنے میں دو چشمے ابلیں گے. ایک سے حکم ہوگا پانی پیو، پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم. آج کے بعد ان کا سینہ کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا، کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا. اور آج کے بعد یہ سارا سمندر پی جائیں، پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا. اور یہ ساری جنت کے میوے کھا جائیں، ان کو پخانہ نہیں آئے گا. پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی، اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا. اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا، چونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں، کریم سے نہیں، سرخی سے نہیں، یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے. اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے. جب میرے آپ کے ایمان والوں کے، جنت والوں کے چہرے پر جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے، چمکتے، دمکتے، خوبصورت، حسین. جتنے بھی لفظ لاؤ وہ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے. اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے. اب اندر چلو، دروازہ بند، اندر چلو، دروازہ بند. اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. بابا جان، آپ ہمارے پہلے ابا، آپ ساری کائنات کے ابا، برائے مہربانی آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے، بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں نہیں داخل کر سکتا. اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس. پھر خلیل اللہ، پھر کلیم اللہ، پھر صفی اللہ، پھر نجی اللہ، اور پھر روح اللہ. سب ہاتھ کھڑے کریں گے، نہ بھائی نہ، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. تو بتاؤ، بتائیں. کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا. تو سارے آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر جانا ہے. آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا. پھر آپ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھا مانگ ملے گا، شفاعت پر قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، فیتا کاٹ. فیتا، اب فیتا نہیں کٹیا جاتا، فیتا کاٹ. تو کہ میں تیار. تو جنت سے ایک سواری آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی. آپ اس پر سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی. اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی. جب وہ سواری ایسے کھڑی ہوگی تو رسی ایسے گرے گی. تو بڑے آدمیوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے سردار دا ڈرائیور ہی اماندہ نہیں ہوتا، وہ دے نخرے بھی نہیں مکدے. تو سب کی نظریں پڑیں گی، بھائی اب یہ کون پکڑے گا، یہ رسی کون پکڑے گا. عرب و عجم کٹھا ہے، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، صحابہ ابو بکر جیسے بھی ہیں، عمر عثمان علی جیسے بھی ہیں، اولاد بھی ہے، حسن حسین بھی ہیں. لیکن کیا اعلان ہوگا، کیا کہا جائے گا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے. ہاں، بلال نے بہت دکھ دیکھے تھے. بلال مکے کی گلیوں میں جیسا گھسیٹا گیا، کوئی نہ گھسیٹا گیا. جیسے کوڑے پڑے، کسی کو نہ پڑے.
جیسے گرم ریت پہ پھینکا گیا، کسی کو نہ پھینکا گیا، ہر آدمی کہیں نہ کہیں جا کے خم کھا گیا تھا۔ واحد بلال تھا جو یہ کہتا تھا جتنا مارو گے اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا۔ احد، وہ پھر مارتے کہتے احد، وہ پتھر مارتے کہتے احد، وہ ریت پہ گراتے کہتے احد، وہ انگاروں پہ پھینکتے کہتے احد، ان کے کوڑے پڑتے کہتے احد، وہ گلیوں میں گھسیٹتے کہتے احد احد احد۔ اس توحید کے انوکھے اقرار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا قبولیت بخشی ہے کہ آؤ بلال کو یہ رسی پکڑاؤ، یہ چلے گا۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ کی شناسائی شکل صورت پر نہیں، حسب نسب پر نہیں، عہدے ملک اور مال پر نہیں، اللہ کی شناسائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ساتھ ہے۔ مرد اپنائیں بلند ہو جائیں، عورتیں اپنائیں بلند ہو جائیں۔ یہ حبشی ہے، غلام ہے، غلام زادہ ہے، اس کو جنت میں نبی کا ڈرائیور بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اور آپ نے کہا میں آؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا، اندر سے رضوان پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، میں آج کھول رہا ہوں، آئندہ میں کسی کے لیے نہ کھولوں گا۔ وہ کھولے گا، آپ جائیں گے، اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے ہوں گے اور مالدار پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میں چل رہا ہوں گا، اچانک ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے چلی جائے گی، تو میں اس سے کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے، مجھ سے بھی آگے کہے گی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت کی ہوں، میں وہ ہوں جس کا خامن جوانی میں فوت ہو گیا، بچوں کی تربیت کے لیے اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی جوانی کو گلا دیا اور دوسری شادی نہ کی، میں وہ ہوں۔ اللہ کا نبی فرمائے گا مرحبا مرحبا، چل چل چل، یہی مقام ہے تیرا۔ یہ اللہ کے محبوب ہے، واحد ہستی جو ہاتھ سے پکڑیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جس کو بھی ہاتھ پکڑایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا، جس کے بھی پیچھے چلیں گے خوفناک محیب ناکامیاں ہمارا مقدر ہیں۔ دنیا پہ دھوکہ نہ کھانا چاہیے بھائیو، اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، فرمان برداروں کو بھی دیتا ہے۔ فرعون کو شاہی عطا فرمائی، سکندر کو ساری دنیا کا فاتح بنا دیا، تیمور جیسے ظالم کو ساری دنیا اس کے لیے مسخر کر دی، چنگیز خان جیسے ظالم کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے، کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، 40 شہر 20 لاکھ کی آبادی کے اس طرح ویران کیے کہ جب چنگیزی لشکر وہاں سے نکلتا تھا تو کھوپڑیوں کے سوا وہاں اور کچھ نہ ملتا تھا، اور آگ اور دھوئیں کے سوا رونے والے بھی نہیں چھوڑتے تھے وہ بدبخت۔ اللہ نے ان کو بھی حکومت دی ہے اور ان کو کے سر پر بھی جھنڈے لہرائے ہیں۔ یہ آنی جانی چیز ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو، دنیا بھی اپنی، آخرت بھی اپنی۔ بلال کا قصہ سنایا، عورت کا بھی سن لو، عورتیں بھی ہیں۔ ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ، ان کے خامند نے ان کو طلاق دی۔ یہ طلاق تھی بہار، عرب میں پائی جاتی، ہمارے ہاں تو اس کا تصور بھی نہیں۔ کوئی شخص یوں کہہ دے تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پہ حرام ہو جاتی تھی اور پھر کبھی زندگی بھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ 3 طلاق میں تو ترکیب ہے، کہیں اور شادی ہو جائے پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، دوبارہ شادی ہو سکتی، لیکن اس طلاق کے بعد کوئی شکل نکاح کی باقی نہیں رہتی تھی۔ ان کے خامد ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اب بیوی سے کہا انت علی کا ظہر امی، تو میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہے۔ وہ پریشان ہو گئیں اور بھاگی ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنگھی کر رہی تھی، وہ کمرے میں آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے خامند نے مجھے زہار کر دیا ہے، کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا حرمت علیہ، تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نظر ثانی فرمائیں، نظر ثانی فرمائیں۔
آپ نے کہا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے. وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری جوانی ڈھل گئی ہے، میں دوسری شادی کے بھی قابل نہیں، ماں باپ میرے مر گئے ہیں، میں کسی کے گھر پر بیٹھنے کے قابل میں نہیں ہوں. اکل مالی وافنا شبابی وتفرق اہلی ونثرت له بطنی. یا رسول اللہ میں نہ کہیں اکیلی ذات زندگی گزارنے کے قابل، نہ بچے سنبھالنے کے قابل، نہ مال میرا رہا، نہ شباب میرا رہا، تو آپ برائے مہربانی نظر ثانی فرمائیں. تو آپ نے دیکھا کہ عورت ضد پر آئی ہوئی ہے تو آپ چپ ہو گئے، پھر جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے. جب اس نے دیکھا آپ نہیں بول رہے، کہنے لگے اچھا اگر آپ نہیں فیصلہ کرتے ہو نا، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں، میں آپ کے اللہ سے ابھی بات کرتی ہوں. واہ واہ، یاری تو ہی نا. اے آج کی عورت کو سوائے بننے سنورنے کے سوچتا ہی کچھ نہیں. ذرا عمر ڈھل جائے تو اولاد کے سوا کچھ نہیں سوچتا. یہ بھی ایک عورت ہے جس نے ایک ایسا سنگھار کیا تھا کہ عرش والا بھی کیا کیا اس کے لیے نظام چلا گیا. کہنے کہ آپ نہیں سنتے، میں آپ کے اللہ کو ابھی سناتی ہوں. وہیں اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اللہم ان لی منہ صبیۃ صغار، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا. میرے رب میں خود سنبھالوں روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرا سابقہ خامن سنبھالے، تربیت کون کرے، تربیت تو ماں کرتی ہے. میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. اللہ کی عدالت کو پابند کر رہی ہے کہ میری مرضی کا فیصلہ اتارنا ہے، میری مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں اتارنا. اوہو، وہ رو رہی ہے اور اللہ کے سامنے فریاد کر رہی ہے. ایک دم اللہ کے نبی پر وحی اتری تو حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کرو، وحی آ چکی ہے. جب حضرت خولا کی نظر پڑی، چہرہ بدل جاتا تھا، پسینہ آ جاتا تھا، تو اس نے اور رونا شروع کر دیا. کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں اب یہ وحی میرے حق میں ہے کہ میرے خلاف ہے، پتہ نہیں میرا اللہ کیا فیصلہ کرنے والا ہے. تو جب وحی ختم ہوئی، آپ نے آنکھیں کھول کر مسکرا کر کہا خولا اب شیری تجھے بشارت ہو، اللہ کی عدالت نے فیصلہ تیرے حق میں کر دیا ہے، میرے فیصلے کو نہیں قبول کیا، تیرا فیصلہ، تیری چاہت پر اللہ نے فیصلہ اتارا اور اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا، قرآن کا حصہ بنایا. قیامت تک پڑھا جائے، فیصلہ آباد کی عورتوں کو یاد رہے کہ یہ بھی ایک عورت تھی، یہ بھی عورت کا ایک روپ ہے، یہ بھی حوا کی بیٹی ہے. کیا اترا؟ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. کیا خولا کے نصیب جاگے ہیں کہ قرآن کا حصہ اور 1400 سال کے بعد چناب کلام میں اس کا قصہ سنایا جا رہا ہو، اور جب تک قرآن باقی ہے خولا کی یاد باقی ہے اور انداز بڑا خوبصورت ہے. کاش ہم قرآن سمجھتے. ہائے ہائے، پیسے کمانے کے لیے انگریزی پڑھ لی ہیں، وہ تھوڑا سا قرآن بھی پڑھ لیتے، اور نہیں تو ترجمہ ہی پڑھ لیتے. چلو عربی ہر کوئی کون پڑھے، وہ ترجمہ ہی پڑھ لیتے کہ میرا رب مجھ سے کیا کہتا ہے. سارا قرآن چھوڑ دو، صرف یا ایھا الذین آمنو تو پڑھ لو. اور جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو صرف مجھ سے بات کرتا ہے، صرف آپ سے بات کرتا ہے. جب قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، تو اللہ ساری دنیا سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، تو اللہ صرف کافروں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا اہل الکتاب، تو صرف اللہ تعالیٰ اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین ہادوا، تو صرف یہودیوں سے بات کرتا ہے. جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا،
ایک بات بتاؤں، اللہ اوروں کو کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، تو ہم بھی تو کتاب والے ہیں، اللہ ہمیں بھی کہتا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، سب سے خوبصورت خطاب، اے کتاب والو۔ پتہ نہیں مومن ہے کہ کافر ہیں، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اور کم از کم یہ تو میں پڑھ لیتا کہ میرا اللہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے، میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو کاروباری لوگ ہیں جن کے باہر کاروبار ہے، ان کا ای میل جب آتا ہے تو کیسے پڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، دیکھو اب کون سا آرڈر آیا ہے، کتنے ڈالر کا آیا، کتنے یورو کا آیا۔ اور کبھی یہ بھی تو پڑھو یا ایھا الذین آمنو، سارا قرآن چھوڑ دو، صرف اتنا پڑھ لو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، میں تمہارا رب تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں، کچھ چیزوں سے روک رہا ہوں، کچھ کے کرنے کو کہہ رہا ہوں، اتنا تو پڑھ لیتے۔ میرا یہ خیال تھا کہ یا ایھا الذین آمنو قرآن میں 300-400 دفعہ ہوگا، تحقیق کرنے سے پہلے کبھی خیال نہیں آیا۔ ایک دن مجھے خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کتنا ہے، تو اب یقین من میں حیران ہو گیا کہ 90 بھی پورا نہیں ہے، 99 ایک کم 90 دفعہ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یہ کر لو، یہ چھوڑ دو۔ اس میں بھی تکرار کی باتیں نکال دو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ۔ 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، کوئی 99 حکم نہیں سنائے، حکم اس سے بھی تھوڑے سنائے ہیں، تکرار ہے، تکرار کو نکال دو، 60-70 باتیں اصولی طور پر رہ جاتی ہیں، ان کے آگے پھر جزیات ہیں، لیکن اصولی طور پر کوئی 50-60 چیزیں ہیں جن پر کھڑے ہو جاؤ تو دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ قد اتنا خوبصورت انداز ہے، قد سمع اللہ، اللہ اپنا نام لے کر آئے ہیں، اپنا نام اللہ نے، قد سمع اللہ نے سن لیا ہے، قول التی تجادلک فی زوجہا، اتنا لمبا تعارف ہے قولوں کا، قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ 10 لفظ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کے لیے اتارے ہیں۔ یہ لقب نہیں ہوتے جیسے ہمارے ساتھ مخدوم الملک اور حضرت مولانا علامہ اور ادھر ہز ہائینس اور سلطان معظم اور پتہ نہیں کیا کیا لقب لگاتے ہیں نا، اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے وہ بھی لقب لگانے والے بھی جھوٹے، یہ بھی جھوٹے۔ ہمارے الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارا ایک پڑوسی ذمہ دار کھڑا ہو رہا تھا تو وہ گئے اشتہار چھپوانے، آندا جی تسی نہ دے جاؤ، اگلے پچھلے نہ اسی آپ پر علا لواں گے، دیانتدار صادق امین اے سارے کم اسی آپ پہ کر لواں گے، تسی سانو صرف اپنا نہ دس جاؤ ہیں، تو سارا 2 نمبری کام ہے۔ اچھا جس کو اللہ لقب لگائے وہ کیسا ہوگا ہے؟ جس کو اللہ لقب لگائے، جس کا اللہ وکیل صفائی بنے ہیں۔ یہ سورۃ النجم ہے، سورۃ النجم، یہ النجم یہ بڑی عجیب سورت ہے، یہ عدالت ہے، عدالت۔ اور دنیا کے کافر ہمارے نبی پہ فرد جرم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کئی فرد جرم لگا چکے ہیں، اور اللہ کا نبی اپنی صفائی دے رہا ہے اور وہ باز ہی نہیں آ رہے۔ ایک دم اللہ تعالیٰ انسانی عدالت میں خود وکیل صفائی بن کے آتا ہے اور کہتا ہے اب میں صفائی دے رہا ہوں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى
علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. یہ سارے میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، صرف اجمال کرتا ہوں. یہ سب الزامات کا جواب ہے اور وکیل صفائی اللہ ہے، اور اللہ قسمیں اٹھا کے صفائی پیش کرتا ہے. والنجم، ستارے کی قسم. ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستارہ روشن ایسے میرا نبی روشن. ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستارے کے لیے بلندیاں مقدر، میرے نبی کے لیے بلندیاں مقدر. ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستاروں سے کائنات کا آسمان مزین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، میرے محبوب سے جہان خوبصورت ہو گیا ہے، مزین ہو گیا ہے. ستارے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ جیسے ستاروں کو دیکھ کر بھٹکے ہوئے قافلوں کو راہ ملتی ہے. یہ میرا وہ محبوب ہے جو انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے کا راہبر بن کے آیا، ہادی بن کر آیا، قائد بن کر آیا. جو اس کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو اسے چھوڑ دے گا تجارت سے نکال دے گا، حکومت سے نکال دے گا، زندگی سے نکال دے گا، بھٹک گیا بھٹک گیا بھٹک گیا. خون کے آنسو بھی روو تو اس کے نقصانوں کا مداوع نہیں ہو سکتا ہے. والنجم، یہ اتنی مناسبتیں ہیں ستارے کی قسم کھانے سے. اب آگے سارا الزامات کا جواب ہے. ہاں ما ضل صاحبکم وما غوى، پہلا الزام. ما ينطق عن الهوى، دوسرا ان هو الا وحی یوحى، تیسرا علمہ شدید القوى، چوتھا. یہ سب وکیل صفائی اللہ. صفائی پیش کرنا اللہ. چلو وہ تو رسول ہے، یہ تو خولہ ہے، یہ تو خاتون ہے، یہ تو امتی ہے، اور اللہ اس کی شان بڑھا رہا ہے. قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی میں بھی وہیں تھا، قد میں بھی وہیں تھا اور میں بھی سن رہا تھا وہ میری بندی جو تیرے پاس حامد کی شکایت لے کر آئی تھی، وہ تجھ سے ہاں کروانا چاہتی تھی اور تو انکار کر رہا تھا. میں تم دونوں کا مناظرہ سن رہا تھا. واللہ یسمع تحاورکما، اس کی بے قراریاں دیکھ رہا تھا، تیرا انکار سن رہا تھا، اس کا اقرار کروانا بھی سن رہا تھا، تیرا انکار کرنا. یسمع تحاورکما، اس کی دلیل میں دلیل دوں، حافظ صاحب دلیل دیں، پھر میں دلیل دوں، پھر حافظ صاحب دلیل دیں. اس کو محاورہ، جو محاورہ عربی میں محاورہ کا معنی اور ہے تحاور. میری یہ دلیل، وہ کہتا میری یہ دلیل، کہتا میری یہ دلیل، کہتا میری یہ دلیل. اب لاؤ کوئی فیصلہ تو کرے کہ ان دلیلوں میں کس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے. تو اللہ نے کہا میں خدا کے فیصلہ کرتا ہوں. میرے نبی خولہ کی برکت سے میں نے ہمیشہ کے لیے یہ طلاق ختم کر دی ہے. جو خامد اپنی بیوی کو یہ کہہ دے طلاق نہیں ہوئی، ہاں سزا ہے، سزا. غلام آزاد کرے، بیوی حلال، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر غلام نہیں ہے کھانا کھلائے، بیوی آزاد اور بیوی حلال. اگر یہ بھی قدرت نہیں ہے تو 60 روزے رکھ لے، بیوی حلال ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی عزت ہے. یہ کیا عزت ہے؟ یہ کڑا کہاں سے لیا، یہ دوپٹہ کہاں سے لیا، اور یہ انگوٹھی کہاں سے لی، اور یہ کپڑا کہاں سے لی؟ یہ کوئی عزت ہے؟ یہ ٹائل کہاں سے آئی ہے؟ یہ ٹوٹی کہاں سے آئی ہے؟ یہ آپ نے صوفہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ کوئی عزت ہے؟ گھر ضرورت کی چیزیں بناؤ بھائی، کشادہ بھی بناؤ، ایسے نہ بناؤ کہ پھر وہ حسرتوں کی نشانی بن جائیں، پھر وہ عبرت کا نشان بن جائیں. عزت خولہ کو بھی ملی ہے، عزت میں بھی چاہتا ہوں. میرا راستہ غلط ہے، میں مال اور دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے عزت کی تلاش میں ہوں. میرے اللہ کا فیصلہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے سوا کہیں نہیں ملے گی یہ دولت. اب بھائیو میری بات غور سے سننا. جیسے اللہ کا نبی
میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے، میں اللہ کو نہیں پا سکتا آپ کے بغیر، میں اللہ تک نہیں پہنچ سکتا آپ کے بغیر۔ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی یہ امت واسطہ ہے ساری دنیا کے انسانوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، پھر وہ واسطہ ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ ہم کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہماری بڑائی اس سے نہیں ہے کہ ہماری تجارت بڑی ہے۔ سنو اللہ ہمارے بارے میں کیا کہہ گیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ آیت کمال ہے اس امت کی عزت میں۔